السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، 15 اگست 2026 کو پورے ملک کے اندر آزادی کا جشن خوب تسک و احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ خاص طور سے مدارس دینیہ میں پرچم کشائی اس اندازے سے کی گئی جس اندازے سے ہر سال کی جاتی ہے، اور ہر سال وطن سے محبت کی ایک مثال قائم کی جاتی ہے۔ بلکہ اس سال تو پچھلے سالوں کے مقابلے میں اور بھی بڑھ چڑھ کر اس پروگرام کو کیا گیا، اور پرچم کشائی کی گئی، بیانات کیے گئے، اور عام چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ ہر سال ہی ہوتی تھی، لیکن اس سال کچھ الگ ہی انداز میں منایا گیا۔ ملک کے کسی بھی مدرسے میں آپ یہ نہیں دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر ترنگا کو نہیں فہرایا جا رہا ہو۔ وہی مدارس جس کے خلاف غلط سلط بیانات دیے جاتے ہیں، جس کو کوئی بڑا نیتا آ کر کے دہشت گردی کی فیکٹری بتا رہا ہوتا ہے، وہی دینی مدارس الحمدللہ وطن سے محبت کی ایسی مثال قائم کیے ہیں کہ آپ پورے ملک کے اندر کہیں سے بھی مدارس اسلامیہ سے زیادہ پرچم کشائی کی تقریب نہیں دکھا سکتے ہیں، اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ہر مدرسے میں پرچم کشائی اور جھنڈا پھہرایا گیا ہے۔ لیکن وہیں پر وہ لوگ جو مسلمانوں سے دیش بھکتی کا، دیش پریم کا ثبوت مانگتے ہیں، وطن سے محبت کی مثال مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وطن سے محبت نہیں کرتے، انہی لوگوں میں دیکھا گیا کہ وہی لوگ ترنگے کو پیچھے رکھ کر کے اپنی پارٹی کے جھنڈے کو پہلے پھہرائے اور اس کے بعد میں ترنگا پھہرائے۔ اور کئی ایک جگہ تو ایسا بھی دیکھا گیا، ویڈیوز بھی آئے کہ وہاں پر ترنگا نہیں بلکہ ان کی پارٹی کا جو فلیگ ہے، جو جھنڈا ہے، اس کو لہرایا گیا ہے۔ اب لوگ بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں، ان لوگوں کا ایک مشن ہے، ایک پروپیگنڈا ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ ابھی نہیں تو کچھ سالوں کے بعد ترنگے کو پیچھے رکھ کر پارٹی کے جھنڈے کو گویا ایک طرح سے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اسی کو اب سے پھہرانا ہے۔ بہرحال یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ کمنٹ میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ کیا ایسا ہوگا۔ لیکن آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ مدارس دینیہ کو نشانہ بناتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، مساجدوں کو نشانہ بناتے ہیں، اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے جو بڑے ادارے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا ادارہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند ہے۔ کچھ چھٹبھئیے لوگوں کی طرف سے، کچھ نیچ لوگوں کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں بھی گندی باتیں کہی جاتی ہیں اور غلط چیزیں اس کے طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ کل جب پرچم کشائی کی تقریب دارالعلوم دیوبند کے اندر منعقد ہوئی تو دارالعلوم دیوبند میں اس پرچم کشائی کے بعد دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو خطاب کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو بھی سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مولانا نے کہی ہے کہ آج مدارس اور مساجدوں کے اوپر بلڈوزر کارروائی ہو رہی ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ ایسے بلڈوزر چلانے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی اداروں پہ وہ بلڈوزر چلا رہے ہیں وہ سب دارالعلوم دیوبند کا ہی دین ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی انگریزوں سے لڑنے کے لیے رکھی گئی تھی، دیش کی آزادی کے لیے رکھی گئی تھی، اور اسی دیش کی آزادی کے لیے ہمارے خاندان کے لوگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ مدارس کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو ہماری تاریخ ہی نہیں معلوم ہے۔ حضرت مولانا نے اس ویکتی کو بھی نشانہ بناتے ہوئے بتایا جو آج سے کچھ دن پہلے شیولنگ بتا کر کے دارالعلوم دیوبند میں گنگا جل چھڑکنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت مولانا نے کہا کہ اس کی ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لے، اس کے بعد پھر اس کا یہ جو بھوت سوار ہے ذہن میں وہ خود ہی نکل جائے گا۔ ایک بات مولانا نے کہی، ایک بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری،
صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. مولانا نے یہ شعر خود ہی اس منچ سے پڑھا ہے اور بہت ساری باتیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے اس خطاب میں ہم لوگوں کے سامنے اور دیش کے سامنے رکھا. ہم یہاں پہ ساری باتیں ان کی نہیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ جتنے لوگ مدارس اسلامیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دہشت گردی کا فیکٹری بتاتے ہیں، ان لوگوں کو مولانا نے اپنے انداز میں منہ توڑ جواب دیا ہے. اور کل ثابت ہو گیا کہ کون لوگ دیش سے محبت میں کام کرتے ہیں اور کون لوگ دیش کی مخالفت میں کام کرتے ہیں. ہمارے دیش کے ترنگے کا جب کل اپمان کیا گیا اور وہی لوگ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو اس پر افسوس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آخری بات ہم آپ کو بتا دیں کہ کولکاتہ کے اندر کل 15 اگست کے موقع پر ایک پروگرام کیا گیا. اس پروگرام میں ایک اسٹیج پر 3 لڑکوں کو مسلمانوں کا ڈریس پہنا کر کے بندوق تھما کر کے اسٹیج پر پہنچایا گیا اور ایسے اس کو ایکٹیویٹی کروایا جس طرح سے ایک آتنکوادی ایک دہشت گرد کرتے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کو اس کے بعد فورس کی ڈریس پہنا کر کے ان لوگوں کو کڈنیپ کیا اور ان لوگوں کو ہراساں کیا. یعنی یہ ایک طرح سے بھڑکاؤ پروگرام تھا اور یہ ایسا پروگرام ہے جس سے مسلمانوں کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دکھلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان گویا ایک طرح سے آتنکواد کا دوسرا نام ہے. یعنی اس پروگرام سے یہی چیز درشانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ ذرا کلپنا کیجئے، سوچیے اور سوچ کر بتائیے اپنے دماغ سے کہ اگر یہی پروگرام کوئی مسلمان کیا ہوتا اور ان لوگوں کے بھیس میں کچھ آتنکوادیوں کو دکھاتا جو کہ بالکل ہیں. آپ اگر اتہاس اٹھا کر کے پڑھیں گے تو دیکھیں گے ملک کے بڑے بڑے نیتاؤں کو کن لوگوں نے مارا. اگر یہی الٹا پروگرام کیا گیا ہوتا تو آج وہ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے والے، اس پروگرام کو ارینج کرنے والے تمام لوگ آج جیل کے سلاخوں میں ہوتے. لیکن یہ لوگ ظاہر ہے کہ کھلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہے. کارروائی اگر ہوگی تو صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تئیں دوہرا معیار ہے اور دوسرے لوگوں کو بالکل کھلی چھوٹ ہے. بہرحال یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے.